الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے عزیز دوستو، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی آپ کی مبارک زندگی، آپ کی بایوگرافی کو ہم پڑھ رہے ہیں اور تقریباً ہمارے 37 درس ہو گئے. پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ جی، صلح حدیبیہ. ہم نے 2 جمعوں میں غزوہ حدیبیہ اور صلح حدیبیہ، بلکہ 3 میں ہم نے پڑھا تھا، اور تیسرے میں میں نے بات کی تھی کہ صلح حدیبیہ کے اثرات کیا ہوں گے، آگے ہمیں معلوم ہوں گے. ایک بات آخری رہ گئی تھی، اس کو کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. وہ بات یہ تھی کہ صلح حدیبیہ ایک معاہدہ تھا 2 ملکوں کا آپس میں، 2 نیشنز کا، 2 اسٹیٹس کا. اگر جو زمانے میں اسٹیٹس کا کانسیپٹ نہیں تھا، 2 قبائل کا، یعنی مسلمانوں نے غیر مسلموں سے معاہدہ کیا، اور معاہدہ کیا امن کا، ٹھیک ہے، جنگ نہ کرنے کا، اور کچھ آپس میں پرزنر ایکسچینج کا، یہ آپ کہہ لیجئے، اور اسی طرح اپنے بلاکس بنانے کا، اسی طرح آنے جانے کا. اس سے بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ کانٹریکٹس کرنا، ٹریٹیز کرنا، پیکٹس کرنا جائز ہے، اور اس میں بعض ایسے کام بھی کیے جا سکتے ہیں جس میں بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ مسلمان دب گئے. یعنی کوئی ایسا معاہدہ کیا جا سکتا ہے جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ لگ رہا ہو، لیکن وہ کرنے کی اجازت ہے. اور اس میں زیادہ جو یعنی اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے کرنا بہتر ہے نہیں بہتر؟ تو یہ شریعت نے حاکم پر چھوڑا ہے، رولر پر. آپ وزیر اعظم کہہ لیجیے، آپ صدر کہہ لیجیے، آپ چانسلر کہہ لیجیے، آپ بادشاہ کہہ لیجیے، جو بھی ریاست کا بڑا ہوگا اس کے اوپر چھوڑا ہے، اس کی دانش پر. اور اس کو یہ کہا ہے کہ تم نے اپنی شورا سے مشورہ کر کے یہ طے کرنا ہے کہ ملک کے لیے کیا حالات بہتر ہیں، کیونکہ یہاں وہ باتیں نہیں ہو رہی جس میں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، بلکہ ایسے ہزاروں معاملات ہیں جو شریعت کے لحاظ سے جائز ہیں. اس میں پریفرنس اس بات کو دیکھنی کہ مسلمانوں کے لیے اس میں فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے. تو حاکم اپنی شورا کے ساتھ، جیسے آج پارلیمنٹ ہے، کاؤنسل ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرے گا اور طے کرے گا کہ اپنے ہمارے ملک کو، پاکستان کو یا مصر کو یا سعودیہ کو کیا معاہدات غیر مسلموں سے کرنے اور کیا نہیں کرنے، اور اس میں ہمارا فائدہ کیا، ہمارا نقصان کیا، کیونکہ برابر کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ سارے ایسے معاہدے کریں اس میں 100% آپ کا فائدہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، گیو اینڈ ٹیک ہوگا. یہ جو زمانہ آیا 400 سال سے، یہ نیشن اسٹیٹس کا زمانہ ہے. جب دنیا میں نیشن اسٹیٹس بنی، یعنی اس سے پہلے نیشن اسٹیٹس نہیں بنتی تھی، اس سے پہلے امپائرز ہوتے تھے. نیشن اسٹیٹس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زبان، اپنی قوم، یا چند ایک کیسز میں اپنے مذہب کی بنیاد پر ایک ملک حاصل کرنا، جس ملک کی ایک آئیڈیالوجی ہو. یہ جب نیشن اسٹیٹس بنی تو یہ بات سامنے آئی کہ اب دنیا میں اتنے زیادہ ملک ہو گئے. پہلے تو 4-5 امپائر تھے بڑے، اب جب دنیا میں اتنے زیادہ ملک ہو گئے، ابھی 200 سے اوپر ملک ہیں دنیا میں، تو یہ ملک آپس میں کیسے رہیں گے؟ کیا لڑائی کریں گے یا صلح کریں گے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کو آپس میں معاہدات کرنے ہوں گے. تو سب سے پہلی ٹریٹیز جو ہے وہ 1650 کی ہے، ویانا کنونشن، لا آف ٹریٹیز. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے اگر معاہدہ کرے گا تو دوسرے تمام ممالک اس کا احترام کریں گے اور وہ ملک بھی احترام کریں گے. لا آف ٹریٹیز یہ بیس بنا آگے آ کے تمام معاہدات کرنے کے. اس کے بعد پیرس 1 2 3، جنیوا 1 2 3، اوسلو پیکٹ، آسٹریا پیکٹ، فلاں مختلف قسم کے ہزاروں سینکڑوں پیکٹس
اور ٹریٹیز ہیں جس میں آج دنیا کے ممالک آپس میں بندھے ہوئے ہیں. پھر ریجنل سیٹ اپس ہیں جیسے EU کا اپنا ہے اور ہمارا اپنا سارک وغیرہ کا ہے, ہم آپس میں ممالک بندھے ہوئے ہیں. اس سارے کی اصل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ صلح حدیبیہ سے, کہ یہ جائز ہے. مسئلہ یہ آتا ہے بعض دفعہ ایسے معاہدات کرنے پڑتے ہیں اسلامی ملکوں کو کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسلامی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. مثلا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو یونائٹڈ نیشنز بنی 1948 میں. یونائٹڈ نیشنز بنی تو دنیا میں ایک چارٹر لکھا گیا انسانی حقوق کا جس کو UDHR کہتے ہیں, یونائٹڈ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے بہت سارے معاہدات لکھنے شروع کیے. 1966 کے بعد 2 بڑے معاہدات لکھے گئے, سول پولیٹیکل رائٹس کا ICCPR, اور اس کے بعد ایک کلچرل رائٹس کا, یعنی دنیا میں ہر انسان کو اپنے سیاسی حقوق, اپنے شہری حقوق ادا کرنے کا حق ہے. ہر انسان آزاد ہے, اس کو بلا وجہ قید نہیں کیا جائے گا, بلا وجہ جرمانے لگائے گا. حکومتوں کو پابند کیا گیا. اسی طرح ہر انسان کو اپنا مذہب, اپنا کلچر, اپنی ثقافت کو پریکٹس کرنے کا اختیار ہے. یہ معاہدات کیے گئے. اس کے بعد اب سے تقریباً 18 کنونشنز بڑے بڑے ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کے تحت, جس میں قیدیوں کے حقوق کا ہے, جس میں خواتین کے حقوق کا ہے, جس میں بچوں کی چائلڈ آف رائٹس ہے, رائٹس آف چائلڈ ہے, اور مختلف قسم کے. اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. اب یہاں پر عالم اسلام اس معاملے میں پھنس گیا کہ بہت سارے معاہدات ایسے تھے کہ جو جائز ناجائز کا مسئلہ آ گیا, تو کرے نہ کرے. بعض بڑے سادہ, مثلا ایک معاہدہ یہ ہے کہ جناب غلامی, کہ آپ غلامی کو ختم کریں گے, آج کے بعد کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا. اب اگر دیکھا جائے تو اس پر ایک آرگیومنٹ یہ دیا جا سکتا ہے بھائی اسلام میں تو غلامی کی اجازت ہے, لیکن یہ وہ موقع ہے جہاں پر فقہائے کرام, علماء کرام دنیا کے بیٹھے, وہ علماء کرام, وہ فقہا جو دنیا کے حالات کو سمجھتے ہیں, اور انہوں نے بیٹھ کر بات کی کہ بھائی ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی چیز شریعت کی ایسی ہے جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں نان ڈیروگیبل, یعنی اس کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے, اور کون سا حکم اسلام کا ہے جس کو ہمیں مجبوری میں چھوڑنا پڑے گا بڑے مفاد کی خاطر. جیسے اللہ کے نبی نے چھوڑا کہ بھی اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر گیا اب ہمیں حوالے نہیں کرنا, یہ بڑی خطرناک بات ہے بھائی, یہ کیا بات ہے, لیکن یہ چھوڑنا پڑا کیونکہ دنیا ہے. دوسرا فرق یہ آیا جب صلح حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا, یا اس کے بعد اللہ کے نبی نے مدینہ میں معاہدات کیے تھے, اس وقت مسلمان اوپر اٹھ رہے تھے, مسلمانوں کی طاقت بن رہی تھی اور کافر نیچے جا رہے تھے. آج جو ہمیں معاہدات کرنے پڑ رہے ہیں 200 سال سے, اس میں مسلمان نیچے جا رہے ہیں اور غیر مسلم اوپر جا رہے ہیں. لہٰذا آپ اپنی مرضی کی باتیں نہیں منوا سکتے. یہاں آپ کو بڑی سمجھداری سے مینیورنگ کرنی ہے, آپ کو دیکھنا ہے, بہت سمجھداری کے معاہدات کرنے ہیں جس سے آپ اپنی اثاثے کو بھی بچا سکیں اور غیروں کا اتنا پریشر نہ آئے کہ آپ پر پابندیاں لگ جائیں اور آپ دنیا سے بند ہو کے رہ جائیں. تو خیر علماء نے کہا بھائی یہ غلامی کا معاملہ اس اسلام میں جائز کا تھا, غلام بنانا اسلام میں کوئی مستحب نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی اچھا کام نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے خود اس کی حوصلہ شکنی فرمائی اور بہانے بہانے سے غلاموں کو آزاد کرنے کا کہا. بھائی قسم کھا لو, قسم توڑنی ہو غلام آزاد کرو, زہار کر لیا غلام آزاد کرو, کسی نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا غلام آزاد کرو, جو بھی کام ہو سب سے بڑا ثواب یہ غلام آزاد کرو. اصل اسلام کا منشا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ غلام, کیونکہ اسلام سے پہلے سے غلام چل رہے تھے, اسلام نے تو نہیں آگے کیے, تو آزاد ہو جائیں. اور بہت سارے معاہدات, ابھی خواتین کا جو معاہدہ اس میں بڑے خطرناک قسم کے معاہدات ہمارے سے کرائے گئے ہیں اور اس میں بڑی مسائل بھی ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں آج دنیا میں انٹرنیشنل لا, اسلام کا انٹرنیشنل, کہ ہمیں معاہدات کرنا. تو میرا صرف بتانے کا مقصد, یہ پڑھانا مقصد نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک اکیڈمک ٹاپک ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے بعض ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کافروں سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے. یہ غلط بات ہے. آپ دنیا میں رہتے ہیں, آپ کو معاہدات کرنے پڑیں گے اور معاہدات دب کے بھی کرنے پڑیں گے. آپ کو بعض دفعہ اپنی کسی عزیز چیز کو چھوڑنا پڑے گا. بھی فیٹف کے معاہدے ہم پھنسے پڑے بری طرف پاکستان. اچھا آپ کو ہم نہیں مانتے, بھاگ جاؤ. جیسے ہمارے خطیب صاحب نے کہا تھا ان کو بولو غوری آیا ہے جی. تو یہ تو جہل کی علامتیں ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کے شکنجے کے اندر ہیں آپ, اور دنیا نے بڑا زبردست قسم کا شکنجہ کسا ہے آپ کے اوپر, اور یہ جو رائٹس کا انہوں نے آپ کے اوپر کسا ہے اقوام متحدہ نے, اصل میں تو یورپین اور ویسٹرن رائٹس ہیں, اس میں ہمیں پابند کیا جا رہا ہے آپ مانو, اور ہم پھنسے پڑے ہیں اس لیے کہ مسلمان کمزور ہے, ماننا پڑے گا ہمیں.
تو لہٰذا یہاں پر ہمیں معاہدات کرنے ہیں اور معاہدات کو ماننا ہے. ہاں جو معاہدہ اسلام کی اساس کے خلاف ہو، صریح قرآن کے خلاف ہو، صریح حدیث کے خلاف ہو، وہ ہم نہیں مانیں گے، اور وہ ماننا بھی نہیں چاہیے، اور وہ ماننا بغیرتی بھی ہوگی، اسلام کو چھوڑنا بھی ہوگا، اور اسلام کے مفاد اور پاکستان کی اسلامی ریاست کے خلاف بھی ہوگا. مثلا بہت ساری باتیں، میرا چونکہ موضوع ہے، میں اس پہ 2-3 ڈگریاں کر چکا ہوں، پڑھ رہا ہوں اس پہ. ہمیں کہا جا رہا ہے آپ پاکستان میں زنا کے قانون کو ختم کریں، آپ مرد و عورت کے باہم اختلاط کو جائز قرار دیں. پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا اللیگل ہے، اس کی سزا ہوگی، اگر شریعت گواہ ثابت ہو جائے تو حد لگے گی، اگر حد نہیں تو بہرحال تعزیر ضرور ہے، قید. اگر پتہ لگ جائے میاں بیوی کوئی مرد و عورت نے آشنائی کے تعلقات قائم کیے، غلط کی، اس پر ایویڈنس آ جائے، ثبوت آ جائے. ہمیں کہا جا رہا ہے آپ ہم جنس پرستی کا قانون بنائیں، یعنی ہم جنس پرستی کی شادی کو آپ کہیں کہ جائز ہے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے آپ عورت کو بھی طلاق کا حق دے دیں جس طرح مرد کو طلاق کا حق ہے، تاکہ جس طرح مغرب کا خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے، وہاں ایک عورت 4 شادیاں کر چکی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی کر لیں. یہ ہم پر زور اس طرح کے لگائے جا رہے ہیں، یہ زور ہمیں نہیں ماننا چاہیے. اور بدقسمتی سے بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، اور ہمارے سابق حکمرانوں میں بہت سارے بے وقوفوں نے یہ مان بھی لیے. شروع میں نہیں مانے تھے، بعد میں بہت سی باتیں مان چکے ہیں. تو یہ خلاصہ ہو گیا صلح حدیبیہ کے ساتھ آج کے تعلقات کا. جس طرح صلح حدیبیہ میں معاہدات کیے تھے اور معاہدات میں دب کر بھی کیے تھے، آج بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن اپنی اساس اور اپنی شناخت وہ بھولنا یا پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو ختم کرنا، یہ پاکستان کے آئین سے بھی غداری ہے، اسلام سے بھی غداری ہے. اسی طرح ہم بھی آپس میں نجی طور پہ معاہدات کرتے ہیں، وہ معاہدات جائز ہیں خاندانوں کے آپس میں، کاروبار کے آپس میں. یعنی کاروبار میں جنرل رول کیا ہے؟ ہم نئی اسکیمیں بنا رہے ہوتے ہیں، نئے کاروبار بنا رہے ہوتے ہیں، نئے الائنس کر رہے ہوتے ہیں. تو کاروبار میں، بزنس میں آپ کوئی بھی معاہدہ کریں، کوئی پروڈکٹ بنائیں، وہ جائز ہے جب تک کہ اس کا ناجائز ہونا ثابت نہ ہو جائے. ہر نئی اسکیم جائز ہے جب تک کہ ناجائز ہونا. اور وہ جو کاروبار کے مفتیان کرام ہیں، ایک سمجھتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے جناب میں یہ بزنس کرنے جا رہا ہوں، میں یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں یہ پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے، اس میں کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے؟ تو اس سے آپ اس قسم کے سارے معاہدات کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو بہت کھلی خوش فتح عطا فرما دی. بعض صحابہ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پریشان ہوئے کہ یہ فتح کون سی ہے، ہم نے تو دب کے صلح کی ہے، ہم نے تو نیگوسیشنز میں ان کی باتیں مانی ہیں ساری، تو یہ کون سی فتح ہو گئی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میں نے مقولہ سنایا تھا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان ایک راز تھا کہ صلح حدیبیہ کیسی فتح ہے، اور لوگ جلد بازی میں اس راز کو سمجھنے سے ناقص رہ گئے. اور میں نے اشارہ کیا تھا وہ فتح یہ تھی کہ جب آپ کا جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا اور اپنے دشمن سے 10 سال کے لیے امن ہو گیا، تو اب آپ کی ریاست کے سارے کام جنگ کی بجائے کسی پروڈکٹیو کام میں لگیں گے. کیونکہ جنگ کسی بھی ملک کا مقصد نہیں ہوتا، کوئی ملک اس لیے نہیں بنتا کہ ہم جنگ کریں گے، بلکہ جنگ اپنے دفاع کے لیے ہوتا ہے، اور جتنا خطرناک دشمن اتنا دفاع مضبوط رکھا جاتا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کشمیر پہ حملہ کر دو، حملہ کر دو. بھائی جنگ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. حملہ کرنے کے بعد جو ہوگا، آپ تو آٹے کا دام 10 روپے بڑھ جائے آپ برداشت نہیں کرتے، شور کرتے ہیں. جنگ کے بعد جو تباہی آئے گی، جو بھوک آئے گی، اس کو برداشت کون کرے گا؟ اسی اسلام کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے. یہ جہاد جتنا ہوا ہے یہ دعوت کے لیے تھا. دعوت کے راستے میں، اسلام کو پھیلنے کے راستے میں جہاں رکاوٹ آئی، جس نے ہٹ دھرمی کی، دشمنی دکھائی، اس سے جنگ کی گئی اور وہ جہاد تھا اور اس کے فضائل سنائے گئے. اب موقع مل گیا کہ اسلامی ریاست جس مقصد کے لیے بنی تھی اس مقصد کو پورا کیا جائے. اور وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بار بار بتایا کہ انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا، اور دنیا کو ایک اللہ کی محبت والے راستے میں لانا، اور دنیا کو اللہ کا راستہ دکھانا، اور محبت سے دنیا کو سمجھانا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، اور دنیا میں امن کا راستہ کیا ہے، اور دنیا میں اپنے مالک کو اور اپنی زندگی کو پورا صحیح کرنے کا راستہ کیا ہے، اور وہ دعوت ہے. تو دعوت کے لیے میدان کھلا ہو گیا. اس 2 سال میں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوگا. تو اس 2 سال میں دعوت کیسے پھیل رہی ہے اور کہاں کہاں تک پھیل رہی ہے، اب ہم اس کو دیکھیں گے. اسی طرح یہ بات سمجھیے کہ جب اسلام مدینہ کی ریاست کو ایک حیثیت حاصل ہو گئی،
کافروں نے بھی مان لیا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو بطور ریاست بطور ملک کے تسلیم کر لیا ایک طاقت. تو اب مدینہ کی ریاستی طور پر دعوت دے سکتی تھی, یعنی ملک جو ہے حکومت کے طور پر کسی کو دعوت دے سکتا تھا, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ نے ارادہ فرمایا کہ پوری دنیا کے بادشاہوں کو دعوت کے خط لکھے جائیں کہ اسلام کا پیغام, امن کا, اسلام کا پیغام, محبت کا, توحید کا, ایک اللہ کو ماننے کا ہے. تم اس میں آ جاؤ, تمہاری دنیا بھی بن جائے گی, تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. اور نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے, آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. اور آپ نے 2-3 کام کیے خط لکھنے میں. ایک تو آپ کو معلوم ہوا کہ بادشاہ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے, اسٹیمپ ایک خاص لگتی ہے. تو آپ نے اپنی چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, جو ہمیں نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش مبارک. اس میں آپ کا نام اوپر تھا, پھر نیچے نیچے اس طرح تھا, اللہ کا نام اوپر لکھا گیا تھا, محمد رسول اللہ ایسے لکھا گیا تھا. اور نمبر 2, آپ نے ان صحابہ کو دیکھا جن کے اندر سفارت کاری کا تجربہ تھا, حکیم تھے. اب لڑائی کے لیے الگ لوگ ہوتے ہیں, صلح کے لیے الگ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے وہ لوگ چنے جن کو بات کرنا, انداز گفتگو, ان کا ظاہری رکھ رکھاؤ, ان کے خاندان بڑے اعلیٰ خاندان, یعنی یہ تک دیکھا آپ نے. ان کی شکل بڑی خوبصورت, یہ بھی چناؤ کیا آپ نے کہ اب اسلام کے داعی وہ ہوں جو ہر لحاظ سے زبردست لوگ ہوں, بات کے لحاظ سے خوبصورت, شکل صورت کے. تو آپ نے مثلا حسان کو بھیجا, آپ نے اور صحابہ کو بھیجا جن کی شکل اللہ کے نبی کی طرح ملتی تھی. یہ آپ نے خیبر روانگی سے چند روز قبل قاصد روانہ فرمائے. پہلا خط قیصر روم کی جانب آپ نے دحیہ کلبی کے ہاتھ بھیجا. دحیہ کلبی اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جبریل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. تو آپ نے ان کو چنا, اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت اس میں جو تھی وہ روم کی سلطنت تھی, بیزنٹین امپائر. آپ نے وہاں ان کو بھیجا. یہاں سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ سارے کام نہیں کریں, یا آپ غیر قوموں کا کوئی طریقہ نہیں لے سکتے. اب یہ مہر لگانا غیر قوموں کا طریقہ تھا, لیکن اللہ کے نبی نے اختیار فرمایا کیونکہ دنیا کا ایک عادت تھی, عرف اور کسٹم تھا کہ مہر کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی. غیر قوموں کا وہ طریقہ لینا حرام ہے جو عبادت ہو, یاد رکھیں. غیر قوموں کا وہ طریقہ لینا حرام ہے جو ان کی عبادت ہو. جو ان کی عبادت نہیں ہے, دنیا کے کسی مقصد کے لیے, کاروبار کے لیے, ٹیکنالوجی کے لیے ہے, وہ لینا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے. وہ چیزیں یعنی ہم عیسائیوں کی کوئی علامت نہیں لے سکتے, ہم یہود کی کوئی علامت نہیں لے سکتے, ہم ہندوؤں کی خاص علامت ٹیکا وغیرہ یہ نہیں لے سکتے, یہ لینا حرام ہے. لیکن ان کی جائز چیزوں کو لینا اس میں گنجائش بھی ہے اور لینا اچھا بھی ہے. جس طرح آج دنیا میں ملٹری کی چیزیں, ٹیکنالوجی کی لیجیے, میڈیسنس کی چیزیں, ساری دنیا آپس میں لیتی ہے. اس میں کہنا کہ فلاں دوائی کافر ہے, فلاں مسلمان ہے. دوائی کافر مسلمان نہیں ہوتی, دوائی انسانوں کی بنائی ہوتی ہے. کوئی انسان بنا رہے, پہلے ہم بناتے تھے تو مسلمان ہو گئی تھی, اب ہم نے بنانا چھوڑ دیا, ہم اور کاموں میں لگ گئے تو دنیا نے بنانی شروع کر دی. پہلا خط جو آپ نے بھیجا, میں خط پڑھتا ہوں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل روم بادشاہ کی طرف. اب آپ اس میں اس کے لقب کا بھی خیال, یہ نہیں کہہ رہے ہو کافر کی طرف, آپ کہہ رہے ہرقل روم عظیم بادشاہ کی طرف, اس کا احترام کر کے. پھر آپ فرما رہے سلام علی من اتبع الہدی, سلامتی ان تمام لوگوں پر جو ہدایت پر چلے. اب یہ نہیں کہہ سکتے السلام علیکہ کیونکہ مسلمان نہیں ہے, تو اچھا جملہ کہہ دیا, جو بھی ہدایت پر چلے اس پر اللہ کی سلامتی ہو. کیا اسلم تسلم, مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے. اب اللہ کی جس طرح قرآن کی عادت ہے, قرآن کا انداز ہے کہ چھوٹی سی بات میں معنی کے دریا بہتے ہیں. ایک لفظ 1400 سال تک تشریح ہو رہی ہے قرآن کی, حدیث بھی ایسی ہے قریب, کہ آپ تھوڑی سی بات کہتے تھے اس میں موتیوں کے ذخیرے چھپے ہوتے تھے. یہ کسی بھی عقل مند آدمی کی علامت ہے کہ جتنا عقل مند سمجھدار آدمی ہوگا وہ بات تھوڑی کرے گا, اس بات میں معنی زیادہ ہوگا. اور جتنا کم پڑھا لکھا آدمی ہوگا وہ زیادہ زیادہ باتیں کرے گا, اس کا مفہوم تھوڑا سا نکلے گا. آپ نے فرمایا اگر تم نے اسلام لے آؤ سلامت رہو گے, اشارہ یہ کہ دنیا میں بھی سلامت رہو گے, آخرت میں بھی. اور اگر تم نے رخ پھیرا, اسلام نہیں لائی, تو اریسیوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا. اریسی کون ہے؟ رعایا یا کسان, کیونکہ وہاں کسان تھے زیادہ. تو مطلب یہ تم پر تمہارا گناہ بھی ہوگا, اور جو تمہاری رعایا تمہاری وجہ سے مسلمان نہیں ہوگی ان کا بھی گناہ تم پر ہوگا.
پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی، اور یہ آل عمران کی آیت دعوت کی بنیاد ہے، غیر مسلموں کو دعوت دینے کی بنیاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آپ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، اے نبی کہہ دو ان سے اہل کتاب وہ بات مان لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ایک جیسی ہے۔ یعنی شروع ایسی بات سے نہیں کی جا رہی بات کہ جس میں جھگڑا ہو، بلکہ بات وہاں سے شروع کرنی ہے جہاں ملاپ ہو۔ بھئی ایک بات ایسی ہے جو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تمہاری کتابوں میں بھی لکھی تمہاری کتابوں میں لکھی، یکسانیت سے شروع کرنا۔ آپ کی بات کی ابتدا ایسی نہ ہو جس سے جھگڑا پڑ جائے۔ ہم نے اگر دیوبندی اہل حدیث مل جائیں تو ہمارے اندر 95% اشتراکی باتیں ہیں، 5% اختلافی بات، لیکن شروع ہم مانگ کرتے ہیں جہاں اختلاف ہو رہا ہو۔ کیوں بھائی؟ اتفاقی باتوں سے شروع کرو، جب مل جائیں گے کبھی اختلافی باتوں میں کوئی بیچ میں طے کر لیں گے، آپس میں رہتے ہوئے ہم مل جائیں کسی طرح، آپس میں ہر ایک اپنا کام کرے، ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہیں۔ تو آپ عیسائی کو یہ کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب، قرآن کہہ رہے ہیں آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کام بنانے والا نہ سمجھے، خدا نہ سمجھے۔ اور پھر اگر یہ لوگ اس کے باوجود نہ مانیں تو تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں ان کو یہ کہا گیا کہ مشترک بات، اصل میں آپ یہ کہیں گے کہ مشترک بات کیسے ہے؟ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے اس مشترک بات کی طرف آ جاؤ کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ بنائے، کسی کی عبادت نہ کرے۔ تو عیسائیوں کا تو دین اس پر تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم یا حضرت جبریل روح القدس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، اور اس زمانے میں انجیل میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ عیسیٰ خدا ہے یا مریم خدا ہے یا روح القدس۔ اور اس زمانے میں جو عیسائی تھے اس میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو انصاف پرست ابھی تک تھی، یعنی جو سینٹ پالز نے جو تحریفیں کی تھیں عیسائی دین میں وہ بہت سارے لوگوں نے ابھی تک نہیں مانی تھیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بھائی یہ بات قرآن میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے کہ ہم سب اللہ کی بات، اچھا ابھی رسالت کی بات نہیں کر رہے آپ حکمت دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے نبی مان لو، آپ ابھی صرف توحید کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مشترک بات مانیں گے پھر دوسری، پھر ایک دوسری، پھر دوسری۔ یہ دعوت کا حکیمانہ انداز ہے، اور دعوت کا کیا دنیا میں ہر اچھے کام کا انداز ہے۔ آپ نے کسی سے بھی تعلق بنانا ہو آپ مشترک بات کریں، اس سے محبت کی بات کریں، پھر آہستہ آہستہ جب آپ محبت دیں گے اس کو وہ آپ کی وہ باتیں بھی ماننے لگ جائے گا جس میں اس کو اختلاف ہے۔ اگر آپ کا رویہ، آپ کا کردار، آپ کی بات کا انداز اور آپ کی بات کی قوت دلیل بڑی اچھی ہے تو آپ نے فرمایا بھی ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، یہ بات مان لو۔ اچھا یہ جو آپ نے حضرت دہیہ کلبی کو بھیجا تھا، حضرت دہیہ کلبی کو آپ نے بھیجا، وہ پہلے پورے سفارتی چینل کو فالو کیا جو اس زمانے کا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں پہلے وہ شام گئے، شام کا ایک حاکم تھا، وہ ان کو لے کر پھر بیت المقدس لے گیا جہاں پر قیصر روم اس وقت سیزر جس کو کہتے ہیں وہ بیٹھا تھا، تو وہاں جا کے اس سے ملاقات کرائی، اس کو ہرقل کہتے ہیں۔ اچھا اب آگے ایک روایت ہے جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ جب قیصر کے پاس خط پہنچا تو وہ بہت سمجھدار تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، پوری امپائر چلا رہا تھا، پورا یورپ، پورا شام اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو اس نے کہا کہ پتہ کرو کہ یہاں پر کوئی مکہ والوں کا قافلہ آیا ہوا ہے، میں ان سے آزادانہ انکوائری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خط آیا ایک نئے آدمی کا، بڑا مضبوط خط ہے اور بڑے دلیری سے لکھا گیا ہے، ایک اتھارٹی سے لکھا گیا ہے کون، مجھے پتہ تو لگ جائے انکار یا اقرار کرنے سے پہلے۔ تو ان کو کہا جی ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے۔ اب وہ اتفاق سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام میں گیا ہوا تھا، کیونکہ قریش تجارت کرنے شام جاتے تھے، ان کو لے آیا گیا۔ تو قیصر نے کہا تم میں بڑا کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ کہا تم آگے کھڑے ہو جاؤ، باقی سب کو پیچھے کھڑا کر دیا، اور پیچھے والوں کو بولا کہ اگر یہ غلط کہے نا پیچھے سے اشارہ کر دینا، اور پیچھے اس لیے کھڑا کیا کہ اگر پیچھے کوئی ابو سفیان کی طرف غلط اشارہ کرے گا تو ابو سفیان کو تو نہیں پتہ لگے گا کس نے میری بات کو جھٹلایا، اس طرح یہ حکمت کا انداز اپنا ہے۔ اب نے سوال کیے، نے پہلا سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نبی آیا تمہارے اندر، کوئی محمد جو نبی کہتے ہیں اپنے آپ سے کہا آیا ہے، نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس کا نسب کیسا ہے؟ اس نے کہا بہت اونچے نسب والا ہے۔ اچھا
دوسرا سوال یہ کیا کہ تم میں سے پہلے عرب میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ قریش میں، مکہ والوں میں؟ کہا نہیں، ہم میں سے تو کسی نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نبی تو بنی اسرائیل میں آتے رہے، ہمارے نسل میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں بنو اسماعیل میں۔ کہا اچھا، کہا یہ بتاؤ اس محمد کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ اچھا، کہا یہ بتاؤ کہ اس کی پیروی کرنے والے امیر لوگ ہیں یا غریب زیادہ ہیں؟ اس نے کہا کمزور لوگ زیادہ ہیں، یعنی امیر بھی تھے، عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہ، لیکن زیادہ لوگ جو اللہ کے نبی کی ماننے والے تھے وہ غریب تھے۔ پانچواں سوال یہ کیا کہ محمد کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہا بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، چھٹا سوال یہ کیا کہ ان میں کوئی مرتد تو نہیں ہوا، یعنی جو دین میں آتا ہے واپس تو نہیں جاتا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، واپس نہیں جاتا۔ اچھا، ساتواں سوال یہ کیا کہ اس نبی کو تم نے کیسا دیکھا؟ یہ جھوٹ بولتے تھے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے جھوٹے تھے سچے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، سچے تھے۔ کہا اچھا، کیا انہوں نے کہا اس نے کوئی بدعہدی کی ہے تمہارے ساتھ آج تک؟ اس نے کہا نہیں، بدعہدی تو نہیں کی، لیکن ابھی ایک معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس کے علاوہ میں اپنے مطلب کی کوئی بات نہیں ڈال سکا، یعنی سوال اتنے مضبوط تھے، اتنے کلوز اینڈ تھے کہ میں ہاں نہ کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں دے سک رہا تھا۔ تو میں نے کہا ابھی ایک معاہدہ ہوا ہے، یعنی کون سا معاہدہ؟ صلح حدیبیہ کا ہوا ہے، تو اب پتہ نہیں کیا کرے گا، آج تک تو معاہدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی۔ اچھا، کہا کہ تم نے جنگ کی ہے؟ کہا ہاں جنگیں ہوئی ہیں ہماری، 3 جنگیں ہو چکی تھیں، بڑی چھوٹی بھی ہو چکی تھی۔ کہا جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ تو اس نے کہا الحرب بیننا و بینہم سجال یوم لنا و یوم لہم، جنگ ہمارے ان کے درمیان ڈول کی طرح ہے، کبھی ان کی کبھی ہماری، یعنی جس طرح کنویں پر ڈول ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کسی کے ہاتھ میں آتے کبھی کسی کے ہاتھ میں، تو جنگ ایسی رہی ہے۔ اور اس لیے کہہ دیا کہ احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور بدر اور خندق میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اس نے یہ بات ایک ڈال دی۔ قیصر نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نے جو سوال کیا نا اس کا نتیجہ کیا ہے۔ کہا تم نے کہا اونچے نسب والا، تو نبی سارے اونچے نسب والے ہوتے ہیں، کیونکہ قیصر تو عیسائی تھا، وہ جانتا تھا انبیاء کی ساری تاریخ۔ اس نے کہا کہ اگر تو میں نے تم سے پوچھا اس سے پہلے کوئی نبی بادشاہ ہوا؟ تم نے کہا نہیں، اگر ہوتا تو میں کہتا کہ یہ نقالی کر رہے ہیں، ان سے پہلے ان کا دادا پردادا بادشاہ تھے، نبی بننا چاہ رہے ہیں۔ پھر تم نے کہا کہ کمزور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، وَهَكَذَا الْأَنْبِيَاءُ، اس نے کہا نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، غریب لوگ نبیوں کی پیروی کرتے ہیں یہاں تک کہ نور پھیل جاتا ہے، یہ قیصر کہہ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تم نے کہا لوگ گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، تم نے کہا بڑھ رہے ہیں، تو ایمان ایک شمع سے شروع ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے پورے افق پہ چھا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور تم نے کہا کوئی پیچھے بھی نہیں جا رہا، اور تم نے کہا تم نے آج تک 40 سال میں اس نبی سے کوئی جھوٹ نہیں سنا، تو مجھے بتاؤ جو انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہ بولتا ہو وہ خدا کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ ساری باتیں کی۔ پھر اس نے کہا کہ جنگ میں شکست بھی ہوتی ہے، نبی کو فتح بھی ہوتی ہے، جب شکست ہوتی ہے اللہ آزمائش کرتا ہے، اور جب فتح ہوتی ہے اللہ نصرت دیتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں گواہی یقین سے کہتا ہوں یہ میرے پاؤں کے نیچے جو جگہ ہے نا، یہاں تک اس نبی کا دین آئے گا، یعنی وہ کہاں بیٹھا ہے؟ بیت المقدس میں، بیت المقدس رومی امپائر کا، یہاں تک اس کا دین آئے گا۔ ابو سفیان، اب آگے ابو سفیان کی روایت ہے، کیونکہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے بعد میں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جب یہ بات کہی نا اس نے کہ یہاں تک دین پھیلے گا، تو جو پادری اور پوپ تھے انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ مطلب یہ تو ہمارے دین سے پھر گیا، کہہ رہے پھر ہمیں باہر نکال دیا کہ تم لوگ جاؤ۔ اور آگے ہوا یہ کہ پھر قیصر نے دروازے بند کر دیے اور ان کو کہا کہ بھائی میں تو تمہارے دین کا امتحان لے رہا تھا، تم پوپ پادریوں کے کہ تم پکے ہو یا کچے، اور نہیں میں تمہارے دین پر ہی ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قیصر کو اس کی حکومت کی ہوس نے اسلام لانے سے روک دیا۔ وہ 100% مان چکا تھا کہ اسلام سچا دین ہے، یہاں پر آئے گا، لیکن اپنی چودراہٹ، اپنی زید، اپنی مال کی ہوس یا جاہ یا عہدے کی ہوس، اس نے اس کو دین پہ آنے سے روک دیا۔ تو یہ پہلا خط تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کی طرف بھیجا تھا۔ آگے جو مزید خط ہیں آپ نے جو باقی بادشاہوں کی طرف بھیجے وہ ہم اگلے اس میں درسوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد جو بات سمجھ میں آئی، ہمیں پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام دنیا میں دعوت کے لیے آئے، خود بھی دین پر چلنا اور دوسروں کو دعوت بھی دینا۔ اور دعوت وہ چیز ہے کہ جب تک مسلمان دعوت کے کام میں لگے رہتے ہیں اللہ اسلام کو ترقی دیتا ہے، اور جب مسلمان قوم دعوت کو چھوڑ دیتی ہے تو زوال شروع ہو جاتا ہے اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ایک نہیں بہت ساری احادیث میں
اور قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے اللہ تم پر زوال لائے گا، اللہ دوسری قوموں کو تم پر مسلط کرے گا، تم پر ذلت آئے گی، تم پر فقر آئے گا۔ تو آج امت ہر ایک اپنی فکر میں لگ گئی، اپنے گھر کی فکر میں، اپنے مال کی فکر میں، اور دعوت کو سب نے چھوڑ دیا اور یہ سمجھ لیے تبلیغی جماعت کا یا فلاں کام کا یا فلاں تنظیم کا کام ہے، تو امت پر زوال بہت واضح ہے، اور یہ قرآن اور احادیث اور آج کی زمانہ یوں میچ کر رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت جب انسان دے تو حکمت سے دے، دعوت کی حکمت سیکھ کے دے۔ دعوت کا مقصد کسی کو مجروح کرنا، کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دلوں کو اپنا بنانا ہوتا ہے، دلوں پہ نشتر چلانا نہیں ہوتا، بلکہ دلوں کو مرہم لگانا ہوتا ہے۔ ہم بعض دفعہ دعوت دیتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے تھے، اوے تم گناہ گار، تمہیں شرم نہیں آتی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ تم کیا کرے تھے، تمہارا موبائل بج گیا۔ یہ دعوت نہیں ہوتی، یہ عار ہوتا ہے، یہ اپنی عبادت کا تکبر ہوتا ہے، اپنی عبادت کا غرور ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، مجھے بہت پتہ ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ دعوت میں تو بڑی محبت، اور یہ دعوت کی حکمت دعوت والوں کے ساتھ چل چل کر انسان سیکھتا ہے، کیسے حکمت سے، کیسی محبت سے، کیسے سلیقے سے بات کرنی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اپنے ایموشنز اور اپنے جذبات اور اپنے غصوں کو پاؤں کے نیچے رون کے اگلے انسان کی فکر اور رحم ایسے کر کے، جیسے ڈاکٹر کے سامنے جب کوئی ایسا مریض آتا ہے جس کے پورے جسم پہ پھوڑے نکلے ہوں، اسے نفرت نہیں کرتا، اس سے محبت کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ تو جو گناہ گار ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اس گناہ گار وہ کسی وقت بھی ایک توبہ کا جملہ کہہ کے اللہ کا پیارا بن سکتا ہے، لہٰذا اس سے نفرت نہ کرنا، اس سے رحم اور محبت کر کے اس کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرنا۔ اور نمبر 3 یہ بات کہ یہ دعوت جو ہے یہ عالمی ہے، یعنی جو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ سارے عالم کی نیت کی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو سارے عالم میں، ہم جیسے پڑھیں گے، آپ نے 12 بادشاہوں کے نام دعوت بھیجی کہ سارے عالم کو ایک دعوت ہے محبت کی کہ تم سارے دین پر آ جاؤ۔ جب تک اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا، صحیح والے اسلام کا بول، تو اس وقت تک دنیا امن سے محروم رہے گی، اور جہاں جہاں اسلام کی صحیح تعبیر تشریح آئے گی جیسے آئی ماضی میں، تو وہاں دنیا کو امن کا پیغام اور امن اور سکون اور چین ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to